अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, आज साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर पर बरस पड़े, ललकारा मुतनब्बे किया, क्या नहीं किया ये बात कीजिए। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऐवान में खड़े होकर कहा, आई एम नॉट हेयर टू बेग यू, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया, मैं कोर्ट रूलिंग की वजह से इधर मौजूद हूं। उसके बाद उन्होंने अपने 3 उन खतूत का भी जिक्र किया जो उन्होंने असद कैसर साहब को लिखे थे, जिनका जवाब वो कहते हैं कि वो नेशनल असेंबली की आर्काइव्स में रखना चाहते हैं कि दुनिया हमेशा उनको देखे। उनका ये मानना था कि अगर असद कैसर पे किसी का प्रेशर है तो वो खुल के बात करें बहैसियत एक स्पीकर, क्योंकि वो इस कुर्सी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक ऐसी कुर्सी है कि जिधर उनको लगता है कि बैठ के असद कैसर साहब को भी एहसास होना चाहिए कि उनके पास कितने इख्तियारात मौजूद हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनको खुल के बात करनी चाहिए। उनका ये कहना था कि राना सनाउल्लाह समेत दीगर ऑपोजिशन लीड मेंबरान के मेंबर कौमी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो देना और उनको मिलना हक है उनका, जिनसे उनको जो है वो हुकूमत जो है और बिलखसूस स्पीकर जो है वो उनको ये हक फराहम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं मेरे 4 दिसंबर की डेट कैरी करते थे, लेकिन मैं आज ऐवान में आया हूं, क्या आपके पास ये ताकत या हिम्मत है कि आप देखें कि किसने आपके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे जो आज बरस पड़े। लेकिन साथ ही काबीना का अहम इजलास भी हुआ जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी जिक्र हुआ, उनका नाम हटाना चाहिए ईसीएल से या नहीं। आज इस हवाले से भी बात करेंगे और जिक्र करेंगे सिंध का, जिधर एक बार फिर गवर्नर रूल की बात शुरू हो चुकी है, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बात खुल के हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने एमपीए से मिलना शुरू हो गए हैं। क्या वाकई कोई अहम डेवलपमेंट होने वाली है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साहब, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, हमारा साथ दे रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पीएमएलएन, लास्ट बट नेवर द लीस्ट शाजिया मरी साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली हैं पीपल्स पार्टी की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपसे आगाज करूंगी फैसल साहब। आज काबीना के इजलास के अंदर सुने आप एक बार फिर आपने पहल की है और आप खड़े हुए और आपने मुखालिफत की मरियम बीबी का नाम ईसीएल से हटाने की, तो वजूहात क्या थी और किसने आपकी हिमायत की? शुक्रिया महर साहबा। देखिए महर साहबा, खड़ा मैं आज नहीं हूँ, खड़ा तो मैं ये ड्रामा होने से बहुत पहले शुरू हो गया था, जब मैंने ये कहा था कि रिकॉर्ड का हिस्सा है आपकी शो पे भी दीगर में भी कि ये वक्त ज़रूरत वक्त हाल आएगा कि जी तीमारदारी के लिए भी डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि मरियम नवाज साहिबा जाएंगी या फिर इलाज में भी कोई ऐसी चीज़ होगी। मसला सारा ये कि वैसे तो 10 दिन रह गए नवाज शरीफ साहब के वापस आने में टेक्निकली, तो फिर जब आना ही उन्होंने तो जाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब उन्होंने नहीं आना। नंबर 2 ये कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस बड़े जबरदस्त है मुल्क के अंदर और हमारी मेमोरी अब फ्रेश होनी चाहिए। एक तो ये कि सऊदी अरेबिया भाग गए थे एग्रीमेंट करके, उसके बाद इसाक डार साहब मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, भगौड़े हुए हैं, हसन हुसैन भगौड़े इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, अली इमरान भगौड़े इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। तो पूरा खानदान, किसके ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे, किसके ऊपर हम भरोसा करें और किस चीज पर हम जाने दें? और हमारे पास प्रेसिडेंट सेट है और मेरे ख्याल से कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया जिसके तहत उन्होंने कहा ये प्रोगेटिव भी फेडरल गवर्नमेंट का है और हमारे पास उसकी एक रूलिंग भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे चुका है मुशर्रफ साहब के केस के अंदर कि ये प्रोगेटिव, ये राइट, ये डोमेन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की है। तो फेडरल गवर्नमेंट ये बात हुई कि वो तो ये तोते की वो जान है, ये किसी ने की बात? वो तो देखिए जी, अगर इफ आई एम स्पीकिंग और एनी अदर पर्सन इज स्पीकिंग, इट्स अंडरस्टूड। यही तो गलती हो गई। को बतौर जमानत रखना चाह रहे हैं? देखिए जी, मेरा तो शी इज कन्विक्टेड, नंबर 1। उनकी सस्पेंशन हुई भी जेल, ठीक है जी। उनके वालिद कन्विक्टेड है, यानी कि दोनों मुजरिम हैं। तो एक तो हमने प्लेटलेट्स के अंदर रहमदिली पाकिस्तान में दिखा दी, जो मासूम लोग सब्जियां चुराते हैं, उनकी 7 साल की बेटियों को भी बेड़ियां इस मुल्क में रहती है, सब अंधे होते हैं समेत मेरे, सबके सब अंधे होते हैं। लेकिन हमें सब कुछ याद आया था, इंसानियत, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, जब किसी बड़े आदमी की बात आती है। एंड फॉर दैट मैटर नॉट नवाज शरीफ साहब ओनली, सारे बड़े लोग जितने भी हैं, कानून कुछ और है उनके लिए, बाकी के लिए कुछ और है। माई पॉइंट इज कि जी एक तो उन्होंने आना है नवाज शरीफ साहब ने, तो कौम अब देखेगी ना कि एक बार फिर सारी लीडरशिप भाग गई और जो तारड़ साहब जैसे जितने भी लोग हैं वो फिर भुगतते फिर रहे हैं, पूरी पार्टी को मुंह दे रहे हैं। चले जी, उनकी मर्जी हो, अपने लीडर की कुछ भी करे, लेकिन अगर 10 दिन बाद आना है तो फिर जाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ही नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो फिर तो सारे कहते हैं फिर यहाँ एक काम करें, जेलों में जो क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स बैठे हुए, उनको भी खोले, उनको भी कोई ना कोई बीमारी है, उनके भी घर में कोई डिप्रेशन है, उनकी भी वहां कोई जहनी दबाव है उनकी फैमिली को, तो सारे जहनी दबाव वालों को। अच्छा, इससे पहले मैं एजाज शाह साहब की आपको बात सुनाऊं, क्योंकि आपको समझ आ जाए इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भी अदालत ने इशू भेजा हुआ है ना, और आप काबीना में तो आप सुन लिया, आज तर्जुमानी कर दी फैसल साहब ने। क्विकली किसने मुखालिफत की आज?
دیکھیں میں صاحب یہ میری پی ایم کو مخاطب کر کے میں نے بات کی تھی اور بڑے فیکٹس اینڈ فگرز غالباً 13 منٹ کی تقریر کی آپ نے کھڑے ہو کے اندر. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں لیکن ڈیٹیلڈ ون. اور پرائم منسٹر صاحب ٹوٹلی اگریڈ. آئی ایم تھینکفل کہ وہ میں ان کی تشریح کر رہا تھا جو سیاست انہوں نے ہمیں سکھائی ہے تو میں سمجھیں کہ ان کی تشریح کر رہا تھا ان کی بات کی. اور پوری کابینہ نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس بات کے خلاف ہو. پوری کابینہ واز عطا صاحب. اب آپ کو میں دکھانا چاہتی ہوں اجاز شاہ صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. کیا مکمل طور پہ اگر کہیں آپ کو یہ امید ہے کہ کہیں کوئی راستہ نکل آئے گا کابینہ کی طرف سے تو وہ آپ پھر تبدیل کر لیں؟ آج کیا کہتے ہیں جی، ملاحظہ کیجیے. صاحب مریم بی بی کی بھی خبر ہے جمعرات تک پٹیشن آ جائے گی کہ تیمارداری کے لیے، کیونکہ وہ والد کی ساری رپورٹس بھی سمجھتی ہیں، پوری ہیلتھ کنڈیشن سمجھتی ہیں، تو ان کو جانے دیا جائے باہر. باقی کی جو اولاد ہے ان کے والد نہیں تھے وہ؟ ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 داماد ہیں، سمدھی ہیں. وہ باقی سارے صرف مریم بی بی ان کا علاج کراتی تھی. بہت کلوز تھی نا وہ، تو آپ کو پتا ہے بہت کلوز تھی وہ. تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال کہ ابھی تو لوگ اور بڑی کانسپریسیز تھوڑی بنا رہے ہیں. میں ابھی کہنا نہیں چاہتا وہ کہ پیپل آر آلریڈی میکنگ دا اسٹوریز کہ ہاؤ شی از گوئنگ ٹو اپروچ، وہ بون میرو والی ساری کہانیاں جو گردش کر رہی ہیں. بالکل. تو اس لیے میں نا اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے سچویشن اور خراب ہو. مگر کیونکہ اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے تب. بالکل نہیں ہے جی. اور میرا نہیں خیال، اگر کوئی میرے سے پوچھے گا تو میں کہوں گا جی نہ جانے. مریم بی بی کی خاموشی کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ راز ہے؟ وہ جو ٹویٹر میں 1 سیکنڈ کا فاصلہ نہیں دیتے تھے جناب. سو نہیں آنا میاں صاحب نے، فیصل صاحب کا ریمارک. اجاز شاہ اور بچے نہیں ہیں اور خاندان نہیں ہے، سب ادھر موجود ہیں. اور ان کی پھر مریم کی خاموشی جس پہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی وہ بےتاب روح ہے، ریسلیس، ان کی خاموشی کیا پتہ دے رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں گئے. ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور عدالت کو ہم نے ساتھ ان کے وزراء کے ٹرانسکرپٹ ساتھ لگائے تھے کہ یہ دیکھیں کہ یہ آلریڈی ابھی ان کے پاس جن پہ آپ الزام عائد کرتے تھے. ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کبھی ایسی بات نہیں کی. جج ارشد ملک کی ایک اور بات ہے، وہ ہم نے ایویڈنس بھی پریزنٹ کیا اور وہ ایویڈنس آپ کو پتہ ہے ہائی کمیشن لینے سے انکاری ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کے پاس نہیں گئے، کورٹ نے ہماری رٹ کو ریپرزنٹیشن میں کنورٹ کر کے بھجوا دیا وفاقی حکومت کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت 7 دن میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو ہم دوبارہ جو بھی آئے منڈے کو کورٹ. کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں، میٹر سب جوڈس ہے، بٹ جب کوئی بندہ اپنے ہی کاز کا خود جج بن جائے، یعنی جس سے ہمیں گریونس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیوں جائیں؟ ہم نے کورٹ کو یہ صدا کی تھی، اب کورٹ اس پہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا. عدالت نے رکھا ہوا ہے تو آپ کو گریونس فیڈرل گورنمنٹ کی کنوکشن بھی ان کی عدالت نے دی ہے. دیکھیں 2 چیزیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیں. نمبر 1 یہ کہ جب وہ اریسٹ ہوئی، اڈیالہ گئی، اس کے بعد بغیر سنے ان کا نام ECL میں ڈالا گیا. جب وہ واپس آئیں فرسٹ تھنگ دے ڈیڈ وہ ایک اور چیز ہو گئی. نمبر 2 ان کا پاسپورٹ عدالت نے رکھوایا. یہ ہماری 2 سیپریٹ ریٹس ہیں جو منڈے کو نیکسٹ منڈے کو ٹیک اپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا جی، ان کا اور باپ کا رشتہ ایک بڑا ایموشنل رشتہ ہوتا ہے. آسما بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں جی، میں نہیں کہہ رہی، اجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں پہلی ڈسکلیمر لگا دوں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں کوئی بیٹیوں کو اون کرے نہ کرے، ہم اپنی بیٹیوں کو بڑا اون کرنا جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بیٹی باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے. کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں تب ان کی طرف سے تب بھی ان کی صحت کے اوپر سیاست کی گئی. کیا نہیں کہا گیا؟ کہا گیا جی یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے، یہ الیکشن سٹنٹ ہے، ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گی. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کی حالت کریٹیکل، ان کے اپنے بورڈز کہہ رہے ہیں وہاں پہ ابھی تک جی میں میرٹ بھی آ رہا ہوں جی. دیکھیے کورٹ نے کیا کہا، کورٹ نے میاں صاحب کے حوالے سے نہ ہو جائے گی پھر کیا؟ ڈو یو تھنک عدالت پھر بھی دے سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے پریسیڈنٹس موجود نہیں، عدالت نے آرڈر ہی یہ کیا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر وفاقی حکومت فیصلہ نہیں کرتی پھر آپ واپس ہمارے پاس آئیں. اور اگر فیصلہ نہ میں ہو تو عدالت پھر بھی کچھ کر سکتی ہے. دیکھیے پروگیٹو تو ان کا ہماری تو استدعا عدالت سے ہے ہی یہ. دیکھیں اگر یہ نہ کریں تو ہمارے پاس کیس لا موجود ہے پچھلے 25 سال کا، جس کے اندر لوگوں کو بغیر وفاقی حکومت کے پاس گئے ریلیف ملا. ٹھیک ہے جی، ہم نے وہ پریسیڈنٹ سارے لگائے. ہمارا کیس آن میرٹس بہت اسٹرانگ ہے اور ہمیں پوری امید ہے. اور آپ تب اپیل میں جائیں گے اگر عدالت اس کے اندر تھوڑی نہیں جائے گی، یو لیٹ اٹ گو. آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میں اس پہ کلیئرٹی کر دوں. ایک تو یہ کہ طاہر صاحب نے میں بڑا کنفیوز ہو گیا طاہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد. انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ پہ اعتماد ہے.
تو اس کا مطلب کہ لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ باقی کورٹس میں اعتماد نہیں ہے. میرے الفاظ سے تم کھیلیے کیونکہ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں تھا. دیکھیں نہیں, سپریم کورٹ کے حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کی. میرا کہنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ یہ کیس کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے اور ارشد ملک کے حوالے سے ارشد ملک ہائی کورٹ پہ آپ کو اعتماد نہیں. دیکھیں ہمیں ساری کورٹس کے اوپر اعتماد ہے. ٹرائل کورٹ کا ایک ایشو تھا, جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو آئی. اب بات کو اگر میرے الفاظ سے کھیل کے بات کو اور طرف بھیجیں گے, ہمارے لیے تمام, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہمارے لیے تمام عدالتیں قابل احترام ہیں. ٹرائل کورٹ کی ایک جج کے ساتھ جو ویڈیو نکلی وہ ایک ایشو ہوا. مجھے مکمل کرنے دیجیے, آپ نے بات کی, میں نہیں بولا. آج بڑا آپ نے کہا ہے سر, ایک منٹ ایک سیکنڈ پھر آپ پورا کر لیجیے گا. سوری, طارق صاحب نے کہا کہ ہمیں تمام عدالتوں میں مکمل اعتماد ہے. یہی کہا سر آپ نے؟ میں نے ٹرائل کورٹ کا کہا کہ ارشد ملک کی ویڈیو آئی, اس کے علاوہ تو سب کو اعتماد ہے نا. بالکل اس پہ سارے جو اشتہاری اور مفعول ہیں وہ انہی عدالتوں سے ہیں نا. دیکھیے میں اس پہ آتا ہوں, یہ کیسا بھروسہ ہے؟ یعنی جب آپ کی کیبنٹ کے اندر آدم سواتی بھی بیٹھیں گے, خسرو بختیار صاحب بھی بیٹھیں گے, پرویز خٹک صاحب بھی اسی کیبنٹ کا حصہ ہیں. آپ کے خلاف ٹرائل کورٹ میں آواز نہیں لگتی بینکنگ کورٹ میں کراچی کے اندر آپ کے سارے قرضے رائٹ آف ہوئے میں. آپ کے جتنے لونز ہیں ایک رائٹ آف دکھائیں اور ایک میرا بینک ڈیفالٹ جو سیٹل نہ ہوا وہ پیمنٹس نہ ہوئے زیر التوا ہیں. آپ کے وکلا تاریخیں لے رہے ہیں, میں ریکارڈ لے کے آ جاتا ہوں, شو کر لیں آپ شو کر لیں. وہ لوگ جن کے خود عدالتوں کے اندر مقدمات زیر التوا ہیں, میرا صاحب گھمائیں آپ کی سٹوری نہیں آئی. آپ نے مجھے یہاں پہ ریکارڈ پہ مہر صاحبہ کے شو رکھ لیں, آپ شو رکھ لیں. میں نے کوئی بینک کا ڈیفالٹ کیا ہے, اس ڈیفالٹ کے اندر میں نے کوئی سیٹل پیمنٹ نہیں کی اور میرا کوئی کیس چل رہا ہے. سیٹلمنٹ تو آپ کر رہے ہیں عدالتوں میں زیر نہیں. ایک سیکنڈ, آپ کے خلاف آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کراچی کے بینکنگ کورٹس کے اندر کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے. 100% ایک بھی نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ شو کر لیتے ہیں, ختم ہوگی بات. اس پہ شو آپ کے پاس ہے ثبوت بالکل ہے, مگر چلیں وہ پھر آپ کو لانے چاہیے. بات یہ ہے کہ اعظم سواتی سارے کیبنٹ ممبر جن کے خلاف نیب کے ریفرنس نیب کی انکوائریز نیب کا ایشو ہو جاتا ہے نا, وہ تو مریم بی بی کو بھی بیل نیب کے کیس میں ملی. باقی میاں نواز شریف صاحب کا ایک کیس میرٹ کے اوپر سسپینڈ ہوا, ان کا سینٹنس. مریم بی بی کا آن میرٹ سسپینڈ ہوا. میاں صاحب کا صرف ایک کیس ہے جو میڈیکل گراؤنڈز پہ سسپینڈ ہوا ہے, اور وہ بھی ہماری اپیل ایڈمٹ ہو گئی ہے ریگولر ہیئرنگ کے لیے. ثابت تو کچھ بھی نہ ہوا. اور دیکھیے ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میں اب آپ بیٹیوں کی بات ہے, میں سندھ کی بیٹی کو بھی تو اجازت دوں نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. شازیہ بی بی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کو. نیب کا آج خورشید شاہ صاحب کے کیس کے اوپر بھی جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ نیب نے کر لیا ہے, جس کے اوپر ایف بی آر, ایف آئی اے اور ایس سی سی پی کو بھی خطوط لکھ دیے گئے ہیں کہ اپنے وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹس کے نام جو ہیں وہ آگے فارورڈ کریں. تو خورشید شاہ صاحب کا بھی کیس اب تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایوان کے اندر معاملات جو ہیں وہ سسک کے آگے چل رہے ہیں, ادھر معاملات رکے ہوئے ہیں. بہت شکریہ مہر. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بالخصوص جو آپ نے کیے, تو خورشید شاہ صاحب تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, اور وہ تو کسی قسم کی ریلیف کے لیے اپلائی بھی نہیں کر رہے. وہ پورے ڈیو پروسیس میں جتنا تعاون ہو سکتا ہے کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس ملک کے اندر ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہاں ابھی بات کی گئی, غالباً نون لیگ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو کابینہ کا حصہ ہیں, لیکن ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. ان کے کیسز میں ان کو ریلیف ملی جاتی ہے سنگین الزامات اور سنگین نوعیت کے کیسز کے اندر. تو دیکھیں جسٹس کے اندر یہ کمپرومائز تو نظر آ رہا ہے, اور نہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں, اب نیوٹرل لوگ, تجزیہ نگار اور اداروں کے ہیڈز بھی یہ بات کر رہے ہیں. بدلنے والا ہے نا, تو یہ بات تو اب دیکھیں بی آر ٹی پہ کوئی بات نہیں ہے, اور بی آر ٹی کی اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر آتا ہے تو پھر حکومت خود کہتی ہے کہ اس کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. بھائی آپ کیوں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو چیلنج کریں گے؟ آپ ہونے دیں اکاؤنٹیبلٹی, آپ معلوم کرنے دیں لوگوں کو, معلوم چلنے دیں اس پاکستان کو کہ کیا ہو رہا ہے بی آر ٹی کے نام پر. تو دیکھیں میں اسمبلی کے حوالے سے مکمل کہا میں اسمبلی کے حوالے سے بات کو مکمل کروں کہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, کیونکہ میں اس اسمبلی کی رکن ہوں, چاہے اپوزیشن کی رکن ہوں. یہاں ہم لیجسلیشن کے لیے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت کو اچھی لیجسلیشن کرے اور اپوزیشن کی بھی اچھی لیجسلیشن کو سپورٹ کرے. لیکن اس پورے عرصے کے اندر اٹ از ویری سیڈ مہر کہ ایک بھی بل
جو حکومت کا یا پارلیمنٹ کی جانب سے پاس نہیں ہو سکا ہے. تو اٹ از ویری سیڈ. یہ کوئی خوش خبر نہیں, اچھی خبر نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ کوئی اچھی خبر شیئر نہیں کر رہی. آپ یقین کریں کہ خود تو کام نہیں کر پاتے, لیکن جو ممبرز ہیں اپوزیشن کے, جن کو پرائیویٹ ممبرز کہا جاتا ہے, پرائیویٹ ممبرز کی شکل میں لیجسلیشن آتی ہے, اس لیجسلیشن کو بھی نہیں آنے دے رہے کیونکہ ان کا کوئی اپنی جانب سے ایسا کام سامنے نہیں آ رہا, تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی پرائیویٹ ممبر کا بل پاس ہو جائے. سو اب یہ ایک انہوں نے ضد بنا لی ہے, پارلیمنٹ کو نہیں چلاتے. اور جو آپ نے بات کی ہے پروگرام کے آغاز میں, جو پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے آج خاقان عباسی صاحب نے کہا, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑی فیر ایک بات, ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رولز موجود ہیں, 108 ہے, اسمبلی کا رول ہے, آپ ایوان کو مکمل کریں نا, کاروائی ہونے دیں ایوان کے اندر. وہ جو لوگ ایوان میں نہیں لائے جاتے, جب اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے تو رولز کا ذکر کرتے ہیں, جب سوٹ کرتا ہے تو روایات اور ٹریڈیشنز کو کوٹ کر دیتے ہیں, اور پروڈکشن آرڈر پہ آ کے کوئی اپنے حلقے کی بات تو کرتا نہیں ہے ادھر. دیکھیں پروڈکشن آرڈر پہ آپ لاتے ہی نہیں لوگوں کو, یا نیشنل اسمبلی کے اندر نیشنل ایشوز پہ بات ہوتی ہے, حلقوں پہ بات ہوتی ہے. یہ پروونشل پارلیمنٹس تو نہیں ہے نا جی, دے نیشنل پارلیمنٹس. یہاں پر آپ کی بڑھتی ہوئی انفلیشن پر بھی بات ہوگی, یہاں پر آپ کی بے روزگاری پر بھی بات ہوگی, یہاں پر پروونسز میں جو مسائل ہیں اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. سندھ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت لوکسٹ کا, جس میں فیڈرل گورنمنٹ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. عاشق عوان صاحبہ نے کیا کہا ہے آج, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, کیونکہ اب ایک قانون سازی یہ کرنے جا رہے ہیں. کابینہ میں آج کیا ڈسکس کیا ہے اس حوالے سے بھی فیصل صاحب بھی بتائیں گے, مگر ایک قانون سازی جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہونے جا رہی ہے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شازیہ بی بی فردوس عاشق عوان صاحبہ کیا کہتی ہیں یہ ذرا سنیے. وضاحت آپ کی تشریح چاہوں گی اور فیصل بھائی کی وضاحت چاہوں گی. دیکھیے, ایسا قانون پاکستان میں لایا جائے کہ وہ لوگ جو سزا یافتہ ہیں, جو کرپشن کے کیسز میں مختلف عدالتوں سے سزائیں پانے کے بعد وکٹری کے نشان بنا کے میڈیا کی زینت بنتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ مفرور جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں, وہ ہمارے میڈیا پہ آ کے انٹرویوز دیتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو منسٹر لا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ پاکستان کا جو معاشرتی ہمارا نظام ہے اس کو تباہ ہونے سے بچائیں. تو چور, ڈاکو, اس قوم کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے افراد جو ہیں, اگر مسیحا کے روپ میں ان چینلز کی زینت بنیں گے یا میڈیا کی زینت بنیں گے, تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوگا, جرائم کی شرح کبھی ختم نہیں ہوگی, اور لوگ یہ جرم کرتے ہوئے وہ ڈیٹرنس نہیں آئے گی. یہ آپ نے بات سنی شازیہ ہماری بی بی. یہ اب غالباً زرداری صاحب کے بھی انٹرویوز رک گئے, مریم نواز صاحبہ کے بھی رک گئے, اب پروڈکشن آرڈرز پہ بھی جو آئیں گے ان کے اوپر بھی. تو یہ بڑی ٹارگیٹڈ قانون سازی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ آپ قانون سازی نہ ہونے کے حوالے سے بات کر رہی تھی. یہ ٹاسک دے دیا گیا وزیر قانون کو اب. سو آئی تھنک اشارہ تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی طرف ہی ہے. دیکھیے وہ تو اس حکومت کی پرائیورٹیز نظر آ رہی ہیں. اگر اس حکومت کی جو سپوکس پرسن ہے یا انفارمیشن منسٹر ہے, اگر ان کے یہ مزاج ہیں, اور ان کو دیکھیے ہر حکومت کے اندر جو سپوکس پرسن ہوتے ہیں, جو انفارمیشن منسٹرز ہوتے ہیں, ان کو ایک ویژن اس جماعت کا ہوتا ہے جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے, اور عموماً انفارمیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس ملک اور اس قوم کے لیے, لوگوں کے لیے, ان کے اوپر روشنی ڈالیں, ان کو دکھائیں اور ان پر بات کی جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے سپوکس پرسنز کے پاس سوائے ان چیزوں کے اور کوئی کام نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, بیکاز انہوں نے پرفارم ہی نہیں کیا, اور پھر یہ صبح شام یہی ڈرم, یہی ڈھول پیٹتے رہتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ اس ملک کے اندر مہنگائی عروج پر ہے, اس ملک کے اندر یوٹیلیٹی بلز کا جو حال ہے وہ سب کو پتا ہے, اس ملک کے اندر غریب چھوڑے, اب تو مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب اس ملک کے حالات بہت ڈپریسنگ ہیں, اور اس پر اگر ایک انفارمیشن منسٹر اس طرح کی بات کرے تو ان کی حکومت کی پرائیورٹیز واضح ہیں. ان کی حکومت کی پرائیورٹیز بالکل واضح ہے. لگتا ہے کہ اور کوئی ایشو پاکستان کے اندر نہیں ہے. جتنی وکٹمائزیشن یہ لوگ کر چکے ہیں وہ آپ سب کے سامنے اور مزید وکٹمائز کریں گے, اور مزید زبانیں بند کریں گے, قطغنے لگائیں گے, لوگوں کو روکیں گے, اسمبلیوں میں آنے سے روکیں گے, بات کرنے سے روکیں گے. لوگوں نے ڈکٹیٹرز کا دور دیکھا ہے اور فیس کیا اور مقابلہ کیا ہے.
اس کو بھی جھیل لیں گے. لیکن جو اس وقت پاکستان کے حالات اور مسائل ہیں اس پر ان کا نہ رجحان ہے نہ وہ ان کی پرائیورٹی ہے. دیکھیے یہ صرف کنوکٹڈ پرزنرز کے لیے نہیں ہے. دیکھیے مفرور تو آپ لوگوں کے ساتھ سارے میں عرض کرتا ہوں ہمارے کافی لوگوں کی سینٹنسز سسپینڈ ہوئے ہیں. میاں نواز شریف کا ہوا ہے, مریم بی بی کا میں نے ایکسپلین کیا. ہمارے انڈر ٹرائل پرزنرز جب پنجاب میں ٹرائل کورٹ میں آتے ہیں تو انہوں نے پولیس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور انہوں نے کئی کورسپونڈنٹس کو مار پیٹ کی ہے, صحافیوں کو, کہ ان کی بات آن ایئر نہیں جانی چاہیے. اب انہوں نے نیا سسٹم لیا ہے, ان کے پاس میگا فونز آج کل پولیس کے پاس, اس میں وہ ہوٹر اور سائرنز بجاتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں اونچی اونچی تاکہ کوئی میڈیا کو بیان نہ دے سکے. یہ لوگ تو آئے تھے کسی اور ایجنڈے پر. انہوں نے کہا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے دفتر, تو یہ بتائیں یہ S600 مرسیڈیز پہ آگے پیچھے ڈالے لگا کے یہ کس چکر میں دفتر جاتے ہیں؟ میں اس کو لنک کر رہا ہوں ایک اور بات سے. پہلا اٹیک انہوں نے میڈیا ہاؤسز پہ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ میڈیا ہاؤسز کو وکٹمائز کر کے, مجھے آپ بتائیں کہ میڈیا انڈسٹری میں کتنے بیچارے ٹیکنیشین, کیمرہ مین, آپ کا لوور سٹاف جو ہے وہ انپلائڈ ہوا ہے. یعنی آپ اپنے شاہانہ خرچے بند نہیں کر سکے بٹ آپ نے میڈیا ہاؤسز کو ٹارگٹ کیا, تو یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہیں. آج ہیومن رائٹس کا دن ہے, میں ٹرائل کورٹوں میں روز پیش ہوتا ہوں, روز موجود ہوتا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. دیکھیے لا کا پرنسپل ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, تو پھر یہ پولیس کو ڈائریکشنز کیوں دیتے ہیں؟ مجھے آف دا ریکارڈ پولیس آفیشلز نے کہا کہ ہمیں ڈائریکشن ہے کہ کسی کو بولنے نہیں دینا, اور بڑی ہائی کمانڈ سے یہ ڈائریکشنز آئی ہیں گورنمنٹ. مریم بی بی کی یہ پٹیشن ڈلتی ہے, منڈے کو سنی جاتی ہے, اس کے بعد ان کو بھیج دی جاتی ہے, تو عام آدمی تو بلکتا ہے نا, روتا ہے کہ میں سر میرے اپنے والے 30 سال سے کورٹ کچہری کے اندر اپنے عدالتوں کے اندر اپنے کیسز لڑ رہے ہیں. یہ روٹین میں ہوتا ہے. جب آپ کا کیس دیکھیے یہ نامناسب بات ہے. جب آپ کسی بھی عدالت میں کیس فائل کرتے ہیں, سٹینڈ لے لیتے, پھر آپ سٹینڈ لے لیں, پھر میاں صاحب کے اوپر بھی سٹینڈ لے لیتے اگر آپ لوگوں کو ایک ہی پاکستان بنانا ہے. اس آخری پوائنٹ کو میں کلیئر کرتا چلوں. دیکھیے جب آپ عدالت میں ایک درخواست دیتے ہیں اور ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست دیتے ہیں تو وہ 2 دن بعد ٹیک اپ ہونی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ہفتے کی ڈیٹ ڈالیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, بٹ یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ آف ٹرن وہ کیس لگا. رجسٹری کا پورا ایک پروسیس ہے, ہائی کورٹس کے اندر موجود ہوتا ہے, تو یہ تاثر درست نہیں ہے کہ وہ تاثر بھی کہ میاں صاحب کی بھی جو کتنے بجے 3 بجے یا 3:45 بجے آئی, کس طرح 15 منٹ بعد لگ گئی ہے, تو صحافیوں نے عدالت کے اندر. بٹ دا پوائنٹ از سر کہ کہیں نہ کہیں میاں صاحب کی کنڈیشن لائف تھریٹنگ تھی. میاں صاحب کریٹیکل, گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ کریٹیکل ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے مطلب وہ تو میڈیکل گراؤنڈ. یہ آپ نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے پیمرا کو اس حوالے سے کہ کانوکٹس کی تشہیر کے اوپر مجرموں کی. میں تھوڑا سا کلیئر کروں آپ کو. دیکھیں مہر میں ایک بات کر لوں اگر فیصل آپ مجھے اجازت دیں, جسٹ ون لائنر. دیکھیں مہر جہاں تک جس طریقے سے بات کی ہے, میرا خیال عطا صاحب نے جو بات کی ہے کہ یو آر انسنٹ انٹل یو پروون گلٹی, اینڈ دیٹس اے بیسک پرنسپل آف جسٹس آف لا. اگر آپ بات کرتے ہیں الیکشن پروسیس کے اندر بھی جو لوگ حصہ لیتے ہیں, تو اکیوزڈ الیکشن میں بھی آتا ہے, چاہے اس کے اوپر کوئی بھی تہمت ہو, اور وہ الیکشنز میں لوگ آتے ہیں, اسمبلی میں آتے ہیں, اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں. جو لوگ اس وقت اسمبلی میں نہیں لائے جاتے وہ بھی اکیوزڈ لوگ ہیں, وہ اسمبلی میں آ کر بری نہیں ہو جائیں گے اپنے جو ان کے اوپر ایکیوزیشن ہے اس سے. اور چند ایک تو ایسے ہیں جن پر کوئی ایکیوزیشن بھی نہیں ہے, گرفتار کر لیا اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مطلب اگین اے ویری اسٹرینج سچویشن. 5 ممبر قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی ڈیٹینشن میں ہے وداؤٹ کنوکشن. ڈیٹینشن میں اب ان کے بھی انٹرویو ہم چلا سکتے ہیں. یہ تو اکیوز بھی نہیں ہے, یہ تو کنوکٹ بھی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کو ان میرٹس پہ بھی دیکھا جائے جب بات کی جائے کہ دس از ٹوٹلی انفیئر. دیکھیے میر صاحبہ, سب سے پہلے طارق صاحب نے کہا کہ ہم بیٹیوں کو بیٹیاں مانتے ہیں, تو کیا آپ بیٹوں کو بیٹا نہیں مانتے؟ جب ماں کی ڈیتھ ہوئی تو بیٹے آئے تھے, بیٹوں کو دولت بچانے کے لیے رہنا تھا. یہ کس طرح جواب دیں گے؟ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں آگے. تو میری خدا کا میری ماں کو کچھ ہو جائے, مجھ پہ اگر جھوٹا کیس بھی ہو, میں پھانسی پہ تک جاؤں گا, ماں کو تو بھی چھوڑ جاؤں گا. دونوں بیٹے دیں گے, کہتے بھاڑ میں یہ سب چیزیں گلے سے کاٹ دو, ہم اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہوں گے. کیا سی باتیں کریں طارق صاحب؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا 600 ہم لے کے چلتے ہیں مے بیک. آپ نے حکومت سے اترنے کے بعد اپنے رائے کے درخت کے نیچے چھوٹی سی مے بیک چھپائی ہوئی تھی, ہم نے یوں کھینچ کے واپس سارے ایکسپیریمنٹرز. دیکھیے اس کا پراپر ایک پروسیجر فالو ہوا ہے, وہ آپ لوگوں آپ کے گھر کا تھا نا سر, چھوڑے نا سر طارق صاحب. آپ سائیکل پہ تو آپ نے دفتر جانا تھا نا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ سائیکل پہ دفتر جائیں گے. ہائی مورل گراؤنڈ آپ کا ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں یہ پابندی کی, دیکھیں مہر صاحبہ, اگر کسی کنوکشن نہیں ہوئی اس کا انٹرویو چلے,
जरदारी साहब का नहीं चला ना सर, मरियम का तो चले कन्विक्शन थी, मरियम नवाज साहब खुद खामोशी से अपनी कन्विक्शन के अंदर ही अपनी एम्बेड बैठी है। साहब को हमें और कराना पड़ा, उनको ट्रीटमेंट की भी इजाजत नहीं है। आप मौलाना फजलुर रहमान जो कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो आप मीडिया में सुना सकते हैं? उनकी बात सही है, जरदारी साहब को ट्रीटमेंट और अपने मॉलेज की भी इजाजत नहीं। हम तो कहते हैं कि गलत हो रहा है, हम तो कह रहे हैं वो सही आदमी, वो सबसे ज्यादा बीमार है। मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना चुका हूं कि जरदारी साहब ज्यादा जेन्युइनली बीमार है। कॉलिंग द शॉट्स मेरे भाई, फिर खाकानवासी सही पूछ रहा है। इनके अगर वकील नालायक हैं या डॉक्टर्स नालायक हैं, वो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन हम तो कह रहे हैं जरदारी साहब बीमार है, जेन्युइनली बीमार है, वो ड्रामे एक्टिंग नहीं कर रहा। मैं आपको अभी भी इधर बैठ के ऑपोजिशन में, मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, मेरी सियासत से इनकी बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, मैं इनकी बिल्कुल सियासत के मुखालिफ हूं, लेकिन जरदारी साहब जेन्युइनली बीमार है। मैं नहीं समझता, जितना मैंने रीड किया उनको अपनी जिंदगी में, जो भी थोड़ा बहुत, वो भागेंगे भी नहीं इस मुल्क से। आपको पता है पिम्स में उनका जो हेड स्कैन किया, कोई ऐसी चीज आपसे लेके, और ये बीमारी ओल्ड एज की वजह से होती है बीमार, मैं कह रहा हूं जेन्युइनली बीमार है। शाजी बीबी, आप लोग क्यों नहीं एप्लीकेशन देते? Meher, I have lived with a father who suffered from diabetes until he left us. एंड ये एक ऐसी चीज होती है, मतलब अगर आप किसी से भी पूछ ले जिसको थोड़ा बहुत भी मेडिसिन का पता है कि इट्स अ कंडीशन, इट्स अ हेल्थ कंडीशन, उसके अंदर आपके दीगर जितनी बीमारियां होती हैं वो वर्सन हो जाती हैं। और ये डायबिटीज, तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो आप वेट करेंगे पूरा मुल्क इंसानी हमदर्दी में वैसे ही मुब्तला हो चुका है। मैं शाजिया साहिबा से कहीं मिसलीड कर गई है। शाजिया साहिबा, इंसानी हमदर्दी आप इस मुल्क की आवाम से दिखाएं ना, जो महंगाई के तले कुचले जा रहे हैं, जिनके पास इतने बड़े बिल्स आ रहे हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है देने के लिए। अभी बता रहा हूँ। आपने तो कहा था कि नौकरियां आएंगी, और पता नहीं कितने महीने पहले आपने कहा था। अभी दी तो ना मौलाना साहब को इतनी सारी नौकरियां तो दी, आप लोग ट्रेलर दिखाए नौकरियों का, आप लोग सबको नौकरी से लगाया, कंटेनर पर खड़ा किया हुआ दोपहर को। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं शाजिया साहिबा जेन्युइनली एक और टेलीविजन में कहा नहीं था कि नौकरियां रेडी वाले को भी मिलेंगी। मैं तो बिल्कुल हाजिर हूँ। शाजिया साहिबा पे काम करे ना, आप तो वैसे मरी कबीले की मुझे गोली मार दे, मुझे माफी कर दे, मेरी गोली मार दे। मरी कबीले को बदनाम ना करें, 2-4 लोग भटके हुए होंगे, लेकिन पूरे कबीले को ना बदनाम करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मुझे गोली मार दे, कबायली है ना, मैं तो गुड सेंस ह्यूमर में कह रहा हूँ, गन्स तो आप उठाते हैं ना। अच्छा जी, मुझे जल्दी से इसके ऊपर बताएं करना क्या है सर। ये वाकई ये एक सेकंड, बिकॉज कानून साजी के बाद ये सिंध में भी गवर्नर राज का जिक्र हो रहा है, उधर भी हो रहा कोई गवर्नर राज ना। देखिए हम फिरदौस नकवी क्या कर रहे हैं, एहतराम करते हैं हम उनके मैंडेट का। आर योर पॉलिटिशियंस नॉट सीरियस? देखिए जी, स्पर ऑफ द मोमेंट का हीट ऑफ द सिचुएशन के अंदर ऐसी बातें होती हैं, दैट्स कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिक्स। सियासी बयानात, स्ट्रेस, ब्लफ कार्ड कॉल करना नॉर्मल, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। ये शादी बीबी ये नॉर्मल है, ये सियासत के ऊपर जो हो रहा है। मैं कुछ दिखाना चाह रही थी, मगर अब वो वक्त की किल्लत है। ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स कह रही हूँ, आपकी गवर्नर राज की बात हो रही है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद इसके ये सौखा काम नहीं है। आपको सिंध असेंबली से भी रेजोल्यूशन चाहिए, ना हो सके तो बोथ हाउसेज। ये नॉन सीरियसनेस है इनकी, क्योंकि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर भी ये लोग दावा कर रहे हैं। नॉन सीरियसनेस तो बिल्कुल है। पीपल्स पार्टी के पास 99 मेंबर्स हैं सिंध असेंबली के अंदर, एक बड़ा हिस्टोरिक नंबर है। बावजूद इसके कि इन इलेक्शंस में हमने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन पीपल्स पार्टी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन सिंध। और आज नहीं है ये, मुख्तलिफ वक्तों में ये देखा गया है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद ये चीज़ उठती है सिंध के अंदर, और सिर्फ इसलिए उठती है कि हम इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं और ये डिफ्लेक्शन मांगते हैं। फैसल साहब सही कह रहे हैं, ये ब्लफ्स होते हैं। वो ब्लफ्स इसलिए होते हैं कि आप डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं रियल इश्यूज से, आप डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी फैक्ट द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग। सो आई एम श्योर फैसल डजंट हैव मेनी थिंग्स इन हिज कंट्रोल, लेकिन ये एम्बैरेसमेंट इस गवर्नमेंट को कॉज हो रही है अपनी खुद इनएक्शन की वजह से। ये कोई काम नहीं कर रहे, और फिर ये डिफ्लेक्ट करने के लिए कभी सीएम सिंध को अटैक करते हैं, कभी सिंध की तो ये देखना, इधर तो गवर्नर राज बहुत मुश्किल है। क्या इन हाउस चेंज भी उतना ही मुश्किल है जिसका जिक्र अब जिसकी ख्वाहां है पीएमएलएन? इन हाउस चेंज भी तो अब 4 वोटों की मार भी हो सकती है ना। इधर तो 17 वोट चाहिए सिंध में। अल्लाह ताला की जात कर सकते, अल्लाह ताला की जात। हमारा मौकिफ क्लियर है, वी विल नॉट सपोर्ट एनीथिंग अनडेमोक्रेटिक। सेनेट में क्या होता रहा है? बलूचिस्तान की हुकूमत 1 महीने में कैसे गिर गई? संजरानी साहब, व्हाट द संजरानी, ये कैसे हुआ? अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा ना,
अच्छा अच्छा, इन हाउस चेंज भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकेकार है, यानी सिस्टम को खतरा नहीं है, सिस्टम को भी नहीं खतरा, आपकी हुकूमत को भी नहीं खतरा। खतरा नहीं, हम अल्लाह की मेहरबानी से इमरान खान साहब 5 साल आपके पास खबरें भी बड़ी होती हैं सर, 8-8 घंटे की कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कोई ऐसी कोई इतलात है आपके पास, कोई बड़ी खबर तो नहीं आने वाली कल? आपके शो का टाइम खत्म हो गया। जी सर, मैं इस पे ये अर्ज कर रहा था, देखिए जो इन हाउस चेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल उसका तरीकेकार है, आइन के अंदर तरीकेकार दर्ज है। अगर कोई भी लीडर ऑफ द हाउस कॉन्फिडेंस खो बैठता है तो उसके अंदर हर्ज क्या है? यानी आप देखें कि जो मईशत डूब रही है, खो बैठता है तो ना, नहीं देखिए 50 लाख, मुझे बताएं मेहर साहिबा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां किधर गई? हाँ। जो इन्होंने वादे किए थे, एक ईंट लगा सके 1 साल के अंदर? आज भी ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह किया, हमारा प्रोजेक्ट तख्तियां अपनी, वही काम चल रहा है। पिछले दौर के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करो, तख्तियां अपनी लगाओ। इन्होंने डिलीवर क्या किया है? हम पाकिस्तान के अंदर नहीं सारे भागे हुए। BRT 7 अरब की करप्शन एक कमेटी बता दी, दूसरा पाकिस्तान वो है जिसमें 17 रुपए किलो टमाटर और 75 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इनके अपने मेंबर्स कह रहे हैं रियलिटी से इतना, ये लाला लैंड में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन लाला लैंड। ये एकदम वेकअप कॉल मिलेगी। एक आखिरी सवाल, अगर इनकी तरफ से भी ना हो जाती है मरियम बीबी के बाहर जाने की, अदालतें भी ना कर देती हैं, तो सियासी तौर पे मरियम फिर मुतहर्रिक होंगी, चुप कर रोजा तोड़ेंगी? देखिए वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट। इट्स अ वीक अवे। अब देखिए हम अदालत के अंदर अपना राइट रखते हैं, हमें बड़ी उम्मीद है हमारा केस मेरिट के ऊपर है। इसका मतलब है खामोशी किसी मकसद के लिए नहीं। देखिए उनका टोटल फोकस वालिद के इलाज के ऊपर है। शी इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा और वो इस वक्त कोई किसी किस्म की सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती वालिद की सेहत की वजह से। आप लोग माँ बहन बेटियों के नाम पे टीटियां मंगवाएं, प्रॉपर्टी रखे, जायदादें रखे, मुझे एक इलीगल बता दें। नहीं जी नहीं, ये टीटीओ पे आप लोग मीडिया ट्रायल करते रहे, बिल्कुल 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 गलत बात है। हमने आपकी तरह मुलाजमों के नाम पे तो प्रॉपर्टी नहीं रखी, आपने कोर्ट में माना है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया। एक सेकंड, आपने कोर्ट में माना है कि मेरे मुलाजिम के नाम प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने लेटर भी लिखा है कि मुजरिमों को भी ये नहीं होनी चाहिए, तो क्या कन्विक्टेड? क्या जहांगीर खान तरीन का भी इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए हमें फिर? डिस्क्वालिफाइड है, कन्विक्टेड तो नहीं है किसी जुर्म के अंदर। क्या वो कन्विक्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुआ है ना? नहीं, इश्तिहारी ये मफरूर है। नहीं, अच्छा सिर्फ मफरूर लोगों के लिए या कन्विक्शन तो इधर भी बैठे हैं ना? इनका क्या कसूर है? देखिए मेरी बात सुने, मफरूर इश्तिहारी को आप कैसे टेलीविजन देते हैं? पूरी दुनिया में कभी आपने प्रेसिडेंट देखा है इस तरह का? इश्तिहारी ट्रायल करने दे रहे। बट व्हाट अबाउट इधर कन्विक्शन? मैंने तो वही लेटर लिखा है सिर्फ इश्तिहारी के लिए। ठीक है, भगौड़े उनका क्यों ले रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब, आपका भी, फैसल साहब। दैट्स इट फॉर टुनाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।